رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا غزوہ بنو نذیر کہ کس طرح سے غزوہ بنو نذیر ہوا. اب بنو نذیر کون تھے؟ یہ ایک یہودی قبیلے تھے، جیسے بنو قینقاع تھا اور بنو قریظہ بھی ابھی موجود ہیں. بنو قینقاع کے ساتھ بدر کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان میں سے اکثر لوگ ان کے جو ہے نا وہیں پر وفات پا گئے. وہاں جو لوگ جس علاقے میں گئے وہاں پر وہ لوگ مر گئے. بہرحال اب یہ بچے غزوہ بنو نذیر. یہ ہوا کیا، ریزن کیا تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیہ بن دمری کے ہاتھوں بالکل ایک لا علمی میں ان کا قتل ہو گیا تھا، تو ان کی دیت، وہ دو شخص کی دیت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے پاس گئے، بنو نذیر کے پاس. اور یہ لوگ جو ہے نا ٹھیک ہے یہودی، یہ لوگ کیا بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے کیسلز تھے. جیسا بنو قینقاع رہتے تھے، ایک علاقہ ان کا ایک علاقہ فکس تھا. یہاں پر پورے بنو نذیر قبیلے والے رہتے تھے، یہاں پر بنو قینقاع رہتے تھے اور بنو قریظہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر گئے بنو نذیر کے پاس. تو پہلے بھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ایک بار ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے کہ ہم کو بھی اسلام سیکھنا ہے، ہم کو جو ہے نا آپ آئیے ہماری مجلسوں میں آ کر آپ ہے نا بتائیے، ہم کو قرآن پڑھ کر سنائیے، ہم کو سکھائیے اسلام. تو بہرحال یہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ریکویسٹ کرے اور اپنے لوگوں کو بولے جا کر کرتے کے اندر یا اپنے کپڑوں کے اندر جو ہے نا خنجر چھپا کے رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو بیچ میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر وحی کے ذریعے یہ اطلاع دے دی تھی. تو یہ ایک حرکت ان لوگوں نے کی. اب پھر دوسرے ٹائم جب دیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیونکہ معاہدہ ہو کر تھا، یہ میثاق مدینہ کبھی نہیں بھولنا آپ لوگ. یاد رکھنا کہ کسی کے بیچ میں ایگریمنٹ، معاہدہ ہوا، وہ لوگ اپنی طرف سے ہاں ہاں ٹھیک ہے وعدہ کر کے بولے ٹھیک ہے ہم کریں گے، ایسے ہی کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ایگری کرے تھے وہ لوگ. تو اب میثاق مدینہ کے اکارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے کہ دیت میں ہماری مدد کرو دینے کے لیے. وہ کیونکہ دیت ایک بہت بڑا بلڈ منی رینسم اماؤنٹ رہتا، وہ دینا رہتا وہ. تو اب اتنی اماؤنٹ اکیلے نہیں ادا کر سکتے، تو سب کی ہیلپ کے تھرو ادا کرنا رہتا. ٹھیک ہے، تو اب اس دو شخص کی دینا تھا وہ بھی. تو گئے تو یہ لوگوں نے کیا کہا، ڈیفینیٹلی ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت کی ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے، تو بولے کہ آپ یہیں پر انتظار کریے، ہم آپ کو جو ہے نا بالکل ہم دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سمیت گئے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو ٹیکا لگا کر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے. اور یہ لوگ اتنے بدماش قسم کے لوگ تھے جس کا ذکر ان کے بارے میں، ان کی فطرت کیسی ہے، سانپ اور سانپ کے بچوں کی طرح، یعنی ڈسنا. یہ لوگ ہے نا نفرت ان میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کے باتوں پر یقین ہی نہیں کر سکتے ہم. تو یہ یہودی تھے. تو بہرحال اب ان لوگوں نے کیا کیا، جا کر پہلے تو ادھر تو بولے کہ آپ ویٹ کریے، ڈیفینیٹلی ہم آپ کی مدد کریں گے. اور جب اپنے لوگوں کے پاس پلٹے، بولے کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا چکی کا پارٹ پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. تو اس میں سے ایک بدبخت شخص اٹھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں کروں گا یہ کام. اور بہرحال وہ اسی پلان کے لیے اوپر گیا اور چکی پھینکنے والا ہی تھا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے تھرو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ نہیں وہاں سے چلے جائیں، اور ان کے پلاننگز بتا دیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ رخ کرے اپنے گھر کا. اور پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی فالو کر کر واپس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ یہ لوگ ایسی سازش کر رہے تھے. اب یہ 2 مرتبہ کر دیے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلاص اب ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا، اب ان کو یا مدینے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جانا ہوگا. کیونکہ اب فائنل اتھارٹی ہم دیکھیں میثاق مدینہ
فائنل اتھارٹی جب کوئی ہنگامہ کرے، کوئی بد عہدی کرے، تو فائنل اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. تو اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب خلاص، اب جو ہے نا 10 دن کا ٹائم دیے. 10 دن کے ٹائم میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹم دے دیے تھے کہ نکل جانا. اگر نہیں نکلے 11th ڈے، اگر جو کوئی بنو نذیر کا ایک فرد بھی بچا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب بہرحال وہ لوگ 2-3 دن کے بعد تیاری شروع کر دیے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ جو منافقین کا لیڈر تھا، اس نے کہا کہ نہیں کیوں نکلتے. اس نے سپورٹ وہ کرا، انکریج کر کے، کیوں ہم ہیں نا تمہاری سپورٹ کے لیے. میرے پاس بہت زیادہ مرد ہیں، وہ بھی وارئرس قسم کے ہیں، میں اس سے مدد کروں گا، اور میں بنو قریظہ کو بھی بولوں گا، اور میں غطفان کو بھی بول کر تمہاری مدد کروں گا. اگر تم نکلیں گے نا یہاں سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم ہرگز کسی کی بات نہیں سنیں گے تمہارے مقابلے میں، یعنی ہم تمہاری کمپلیٹلی دوستی نبھائیں گے. اتنی زیادہ وفاداری کا اظہار کر رہے تھے. مگر سبحان اللہ، سورۃ الحشر میں اللہ نے جو ان کے عادتیں، ان کے باتیں، جھوٹے قسم کے لوگ ان کے ساتھ کیا اللہ نے ریکارڈ فرمایا. دیکھیے آپ سورۃ الحشر کی آیت، ہم یہ پڑھیں گے آیتیں تو تاکہ آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آ جائے. تو اللہ فرماتا ہے سورۃ الحشر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہی غالب بحکمت ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. اہل کتاب یعنی یہودی، یہ اہل کتاب تھے، ماننے والے تھے. کتاب تورات ان کے پاس موجود ہے، انجیل ان کے پاس موجود ہے، تو اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں کو، وہ اہل کتاب میں سے وہ کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر میں ہی، یعنی پہلے ہی معاملے میں، فرسٹ ٹائم میں ہی ان کی طرف وہ ہوا. ٹھیک ہے. ان کے طرف اقدامات ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹم دیے. ایک ہی مرتبہ یعنی جنگ نہیں ہوئی، 2-3 بار ان سے معاملہ نہیں کیا گیا، بس فرسٹ ٹائم ہوا. ان کے پیچھے ان کے لیے اقدامات کیا گیا، اور جب ہی نکالے. اور وہ اللہ کی ذات ہے. کس طرح سے اللہ نے نکالا؟ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ. اللہ اکبر. اور تمہارا گمان تھا، یعنی مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ سبحان اللہ اتنے مالدار تھے، اتنے دولت مند تھے، اتنے زیادہ ان کے پاس قلعے تھے مضبوط، بہت زیادہ ان کا تجارت پہ ڈومینیشن تھا. مدینہ میں ان کی کچھ سے تھی، برسوں سے یہاں پر سیٹلڈ تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی، اسلحہ رہتے تھے ان کے پاس، ویپنز وغیرہ سب، بہت سے چیزیں تھے. تو مسلمان یہ سمجھے، تو مسلمان کا یہ گمان تھا، یہ ازمپشن، مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑا، یعنی کہ یہ کتنا زبردست سپرفیشل. اب آج کل کے زمانے میں امریکہ کو پکڑ کر چلیے آپ، ان لوگوں کو ہرانا، ایسی مثال سمجھیے آپ کہ ان لوگوں کو ہرانا مشکل ہے، ان لوگوں کو نکالنا مشکل ہے. تو مسلمان یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کو نہیں نکال سکتے. اور ان کا خیال تھا، یعنی یہ یہودی قبیلہ، یہ بنو نذیر کا کیا خیال تھا کہ ہم کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. اور وہ سمجھ رہے تھے انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا. اور یہ جو ہے نا گمان کیا کر رہے تھے؟ جی. تو اب یہ جب یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، ہم کو تو ہم نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے مضبوط قلعے ہیں، اتنا زبردست مال دولت اسلحہ ویپنس وغیرہ ہے، یہ ان کا گمان تھا. اور اللہ ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. اور کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ، یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ اب خلاص جلا وطن کا جو معاملہ پیش آیا، اور اللہ ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو اتنی بری طریقے سے نکالے جائیں گے. اور کیا کیا اللہ نے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. حالانکہ اتنے برسوں سے یہاں پر مدینہ میں سیٹلڈ تھے، بہت زیادہ ٹریڈ اینڈ کامرس ان کی چلتی تھی، ان کی سے زیادہ تھی، ان کے پاس مال دولت وسائل ایوری تھنگ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا.
سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گھروں کو ذکر کیا جو ہوا 4 ہجری میں. ٹھیک ہے. جب یہ ہوا تھا تو ان لوگوں کا کیا گمان تھا کہ ہم لوگ کو کوئی نہیں نکال سکتے. تو ان لوگ جب یہ گمان کر کے رکھے تھے کہ نہیں نکال سکتے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالے اور یہ لوگ کیسے ہو گئے کہ یہ لوگ اپنی کھڑکیاں، اپنی کنڈیاں، اپنے جو ہے نا سب دروازے، ایوری تھنگ، چھتوں کو توڑ کر لے کر جا رہے تھے. اور اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے بصیرت رکھنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے، جو مسلمان جو دیکھ رہے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اور اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایسے کنجوس قسم کے لوگ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا، ان کا محاصرہ کیا گیا، تو یہ لوگوں کو کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. یہ لوگوں کو جب الٹیمیٹم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سرنڈر کر دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ سوائے اسلحہ کے، یعنی ویپنز کے علاوہ سب چیز جو چاہے وہ لے کر جاؤ. اور ہر ایک آدمی اپنے اونٹ پر جتنا ایک اونٹ پر لے کر جا سکتا وہی ایک آدمی لے کر جانا. ٹھیک ہے. 2 اونٹ کا سامان نہیں، صرف ایک اونٹ کا سامان. تو یہ لوگ اپنی کھڑکیاں، کیونکہ بہت مضبوط بنا کے رکھے تھے، دروازے، کھڑکیاں، کنڈیاں، یہ سب چیزیں، کتنے کنجوس قسم کے لوگ تھے یہ. اور ہمارے لیے اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو. یہ جو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کہ ہم کو یہ چیز سیکیور کریں گے، ہماری سیکیورٹی ہوگی، ہمارے یہ محلات جو بنے ہوئے ہیں کل ہمارے لیے محفوظ بنیں گے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا اللہ تعالیٰ کریٹ کر دے گا سچویشن کہ انسان سب چیزوں کو تباہ. یہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جو اتنی محنت سے بنائے تھے، بہت ناز تھا ان کو کہ ہمارے محلات جو ہے نا، ہمارے جو کیسلز ہیں، ہمارے قلعے ہیں، بہت زبردست ہے، ہم لوگوں نے جو تعمیر کیا ہے یہ ہماری حفاظت کریں گے. تو یہ لوگ خود بھی تباہ کر رہے تھے اور ایمان والوں کے ہاتھوں بھی تباہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ایمان والے بھی ان کی چیزوں کو تباہ کر رہے تھے. تو یہ ہے دنیا کی اصلیت. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے بصیرت رکھنے والے. اور بصیرت کس کو کہا جاتا؟ اگر اس میں ایک بہت ڈیپ بات ہے بھی. دیکھیے، نگاہیں اللہ نے سب کو دیا، آنکھ ہم سب کو ہے، مگر بصیرت والے آنکھ، وہ آنکھ جو دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور حق کو دیکھنا پسند کرے آنکھ اور باطل سے آنکھ ہٹا لے، وہ ہوتی بصیرت والی آنکھ. اور حق کو دیکھ کر حق کو ایکسیپٹ کرے اور اس کا تصدیق کرے، یہ ہوتی بصیرت والی آنکھیں. اب یہاں پر ایک معاملہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کا گمان یہ تھا کہ نہیں نکلیں گے، ان کا گمان یہ تھا کہ ہم کو کوئی نہیں نکال سکتا، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے. کتنی وہ بات ہے. تو اصل ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت، پوری سورنٹی بلونگس ٹو اللہ، جو یہ بات سمجھ میں آتی. اور اللہ نے کیسا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایک آپ اگر قرآن پڑھیں گے نا واقع میں اور سیرت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا، تو ہم کو ہے نا واقع میں ہم عبرت حاصل کریں گے. ہم کو اللہ تعالیٰ بصیرت والی آنکھیں عطا فرمائے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا، یعنی اللہ کی مشیت میں تھا آلریڈی، اللہ نے پہلے ہی ان کے اس میں لکھ دیا تھا کہ ان کی قسمت میں ایسا ہوگا کہ یہ جلاوطن ہوں گے. اگر ایسا معاملہ اللہ نے نہیں لکھ دیا ہوتا تو ان کے ساتھ دنیا میں ان کو اتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ دیتا، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. یہ بنو نذیر، یہ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کرے، مان کر نہیں دیے. ایکچوئل میں ماننا چاہیے تھا ان لوگوں کو. ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منشن ہے، سائنس منشن ہے، سب باتیں منشن تھے، اس کے باوجود ہٹ درمی ضد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کرے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ نہ ہوتا
کہ ان کی اللہ کی مشیت میں پہلے طے شدہ بات یہ نہیں رہتی کہ یہ لوگوں کو جلاوطن نہ کیا جاتا ہوتا، لکھا گیا ایسا نہ ہوتا تو ان کو دنیا میں رسوا کن عذاب دیتا اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مان کر نہیں دیے، اگینسٹ میں کرتے تھے، ہمیشہ اگینسٹ میں ٹھہرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں نہیں کھڑے، انفیکٹ مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قتل کی پلاننگ کرے، ایک نہیں 2 مرتبہ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین، اور اے مسلمانوں تم نے جو کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کے جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اب یہ جھاڑوں کو کاٹنے کا حکم، ورنہ درخت کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، درختوں کو اور یہ کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دیا تھا، تو اللہ کی آیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بھی تم نے کھجور کے یہ درخت کاٹے یا پھر ان کو ان کے برانچز پر، ان کے ٹرنکس پر ویسے ہی چھوڑ دیے، ٹرنک کو ویسے ہی باقی رکھا، یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ سبحان اللہ، تاکہ ان کو کوئی طریقے سے مدد نہ ملے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور لوگ بچ رہے تھے، مسلمانوں کو دقت آ رہی تھی، پرابلم ہو رہا تھا اٹیک کرنے میں، کیسلز کے اطراف میں کھجور کے درخت تھے، امیجن کریے کیسلز ہے، قلعے ہے، اطراف میں کھجور کے درخت ہے، تو ان پر اٹیک کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اس کھجور کے درختوں کے بیچ میں سے آڑ میں پتھر پھینک کر مسلمانوں پر اٹیک کر رہے تھے، اور مسلمان یہ طرف تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو دکھ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، بعض درختوں کو کمپلیٹلی جڑ سے اکھاڑا گیا، اور بعض درختوں کو ان کے ٹرنکس پر، ان کے جو تھے یعنی کہ ان کا ٹرنک کو کیا کہا جاتا، جو جڑ ہوتی بہرحال اس پر چھوڑ دیا گیا، یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ سبحان اللہ، تاکہ اللہ رسوا کرے فاسقوں کو، یہ اتنے بڑے گنہگار تھے، اللہ ان کو رسوا کرے، ذلیل کرے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جھاڑوں سے بچ جائیں گے، جھاڑوں کے آڑ میں رہ کر جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف کر لیں گے اقدام، مگر یہ جو ہے نا جھاڑوں کو کاٹنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا، تو مسلمانوں کے لیے اب ایزی ہو گیا، فیزیبل ہو گیا اٹیک کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ مصلحت کے طور پر ایسا کوئی جنگی معاملات ہے، مصلحت کے طور پر کھجور کے یا پھر کوئی درخت کاٹے جا سکتے ہیں، ایسے ہی اٹھے بیٹھے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہاں سے یہ پتہ چلتا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگایا ہے، اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹیں دوڑائے، بلکہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہوا کیا، یہ بنو نذیر کے پاس گئے، اٹیک ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کرے، بغیر کچھ کرے مال حاصل ہوا، تو بغیر جنگ کے جو جیتا جائے اس مال کو مال فے کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا جنگ بدر میں جنگ ہوئی، کس طرح سے پورا صفے باندھ کر مبازرت ہوئی، کس طرح سے معاملات ہوئے، پھر مال غنیمت حاصل ہوا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا۔ مگر وہ مال جس میں کوئی اونٹوں کو نہیں دوڑایا جائے، کوئی لڑے نہیں، بغیر لڑے، بغیر جھگڑا کرے جو مال ہاتھ کو آ جائے اس کو مال فے کہا جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال فے جو آیا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، نہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تم لوگوں نے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ لڑائی کی، نہ جنگ میں کچھ پرابلم ہوا، بغیر لڑے، بغیر وہ جو حاصل ہوئے،
اور اس کو مال فے کہا جاتا. یہ یاد رکھنا، یہ امپورٹنٹ ہے. مال فے اس کو کہا جاتا جو بغیر جنگ جیتے حاصل ہو، اور جس سے جنگ سے جو جیت کر حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یہ مال جو ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہ جو بستی والے تھے یعنی بنو نذیر کی جو بستی سے جو بھی مال تمہارے ہاتھ میں آیا ہے مسلمانوں، جو لڑے بھیڑے بغیر تمہارے ہاتھ میں آیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اللہ کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کس کا؟ قرابت والوں کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا نہ رہے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے دے اسے لے لو، اور جو کچھ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جلاوطنی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال فے جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مہاجرین کو ڈسٹریبیوٹ کیا. نیکسٹ آیت میں ہم پڑھیں گے، اس میں ذکر بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے اخراجات بھی دیے، ٹھیک ہے، اپنے ازواج مطہرات کے اخراجات بھی چلاتے تھے سال بھر کے، اور پھر جو بھی بچتا اس میں مسکینوں کو، مسافروں کے لیے، جو بھی آ کر، جو اصحاب صفہ تھے نا، ٹھیک ہے، جو آ کر مدینے کے پاس ایک جگہ مسجد نبوی کے پاس چبوترے کی طرح تھا، اس کو صفہ کہا جاتا عربی میں. تو اصحاب صفہ غریب قسم کے لوگ تھے جو آتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے، وہیں پر آ کر رہ جاتے تھے. تو ان پر سپینڈ کیا جاتا تھا، مسکینوں پر، یتیموں پر، اور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ میں، پھر جب دوسرے کبھی غزوات ہوں گے تو اس میں سپینڈ کرنے کے لیے رکھا گیا. اور کس کے لیے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ مال فے ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہجرت کا جب معاملہ آیا، وہ اپنے گھر چھوڑ کر نکل گئے، ہجرت کرنے پر مجبور کرے تھے مکہ کے لوگ. مکی دور یاد ہے نا کیسا معاملہ ہوا تھا؟ تمام مسلمان جو ہے نا اپنے گھر، اپنے مال، اپنے بچوں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے. تو سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہے جو غریب مہاجرین ہیں، جو لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلے، اپنے مال چھوڑ کر نکلے. اور کیا وجہ تھی؟ ریزن کیا تھا؟ کہ یہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرے، یعنی یہ جو دین کے لیے، ٹھیک ہے، دین کی جد و جہد میں، دین کے نفاذ کے لیے یہ لوگ نکلے تھے، اور مدد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. اور یہی لوگ سچے لوگ ہیں. یہاں پر مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے. ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا تھا. تو جب اللہ نے یہ آیتیں یہ تعریف فرمائی تھی، تو وہ آیت ہے، دیکھیے، والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور ان کے لیے ہے جنہوں نے، یعنی یہ مال فے میں کس کا حصہ ہے؟ مہاجرین کا حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخراجات، اپنے پرسنل یعنی ازواج مطہرات، اپنے رشتہ دار، اپنے غریبی رشتہ داروں پر سپینڈ کریں گے، مسکینوں پر کریں گے، یتیموں پر کریں گے، اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ سپینڈ کریں گے. اور مہاجرین کے لیے بھی جو گھر بار چھوڑ کر آ گئے ان کے لیے. اور مال فے میں کس کا حصہ ہے؟ ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے. یعنی کہ وہ لوگ آلریڈی وہاں پر مدینہ میں ویٹ کر رہے تھے. ہم لوگ کو یاد رکھنا چاہیے بھی، بھولنا نہیں.
سیکنڈ بیعت عقبہ ہوئی، کس طرح سے دیکھیے سیکنڈ بیعت عقبہ میں اتنے یثرب سے یعنی مدینہ سے لوگ آئے تھے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرے تھے کہ نہیں اب آپ آئیے، اور جتنے بھی مہاجرین گئے وہاں پر ان لوگوں کو گھر رہنے کے لیے گھر دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے انصار کی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جگہ بنائی، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے یہ انصار کا کہ جو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو نذیر یہ جو غزوہ بنو نذیر سے جتنا مال فہ حاصل ہوا میکزیمم مہاجرین کو زیادہ دیے. صرف انصار میں سے 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیے جو تھے ابو دجانہ اور سہل بن حنیف. یہ لوگ غریب تھے اس لیے دیے، اور میکزیمم جو دیے وہ مہاجرین کو دیے. تو اب یہ جب دیا جا رہا تھا تو انصار کے لوگ کوئی حرج نہیں وہ کرے، کوئی یعنی کہ آبجیکشن نہیں، بلکہ محبت کر رہے تھے یہ لوگ جو ہے نا جو کوئی بھی ان کے پاس آیا. اور کتنا بڑھ بڑھ کر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سعد بن ربیع بہت مالدار صحابی تھے، کس طرح عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھائی چارگی ہوئی تو اپنا آدھا مال دے دیے. یہاں حتیٰ کہ 2 بیویاں تھے بولے کہ ایک کو طلاق دے دوں گا، سبحان اللہ آپ شادی کر لو. تو یہ اتنی محبت تھی صرف دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ محبت تھی. اور کس طرح ان لوگوں نے کوئی حرج نہیں وہ کرے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو کوئی بھی نفس کے شح سے بچا لیا گیا، اللہ یہ ہمارے لیے ہے کہ نفس کی شح کیا ہے، بغض سے، دنیا کی محبت، مال ہونا، حرص، اور یہ سب چیزوں سے بچا لیا گیا. غل یعنی دوسروں کے پاس کتنا ان کو اتنا زیادہ کیوں ملا، ہمارے کو کیوں کم ملا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ان کے پاس کیوں ہو رہا. آپ دیتے وقت لیڈر سے بحث نہیں کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آبجیکشن نہیں کر رہے کہ ہمارے کو نہیں دیا آپ ان کو دے دے رہے ہیں پورا سب مال اٹھا کر، ایسا کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی بھی ایسی حرص سے بچا لیا گیا، کوئی حاجت ہی نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے. ہمارے لیے سبق ہے بھئی یہ بچنا چاہیے دنیا کی محبت، لالچ، طمع یہ رکھنا، لوگوں سے امیدیں رکھنا، اور جو ہے نا بغض رکھنا، غل رکھنا. جس طرح سے ریشمہ نے اس کے تعلق سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے تھے 3 دن بھی ایسے ہی ہوا، جیسے ہی وہ آنے والے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مجلس میں بیٹھے رہتے، اعلان کرتے اب جو صحابی انٹر ہوں گے وہ جو ہے جنتی ہے. تو 3 بار بھی وہی داخل ہوئے. کہا جاتا وہ شاید سعد بن ابی وقاص ہے، یا پھر میں اس سے معلوم نہیں ہے، روایتوں سے پتہ نہیں چلا کہ وہ کون صحابی ہے. بعض روایتوں میں آتا کہ وہ سعد بن ابی وقاص ہے یا پھر کوئی دوسرے صحابی ہے. تو بہرحال وہ جبھی بھی انٹر ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اب جو صحابی آئے وہ اہل جنت میں سے. تو جس طرح سے جو ہے نا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تفتیش ہوئی کہ آخر کیا خاص بات ہے ان میں، ٹھیک ہے، تو جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بشارت دی کہ وہ جنتی ہے. تو بہرحال ان سے جب پوچھا گیا، ان کو جب فالو کر کے وہ انہوں پرمیشن لیے، ایک بہانہ بنا کر پرمیشن لیے کہ کیا میں آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں. تو وہ رہے، کچھ دن رہ کر دیکھ کر بولے کہ کچھ خاص معمول تو نہیں تھا ان کا، وہی عمل تھا، نماز ویسے ہی پڑھتے تھے، اول وقت میں نمازیں پڑھتے تھے، راتوں میں جگنا، روزے رہنا، جو بھی ان کا عمل تھا وہ نارمل جو وہ کرتے تھے وہی کرتے تھے، کچھ خاص عمل تو نہیں دیکھے. تو بہرحال وہ ان سے رہا نہیں گیا، وہ پوچھ لیے کہ ایسا معاملہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا کیا عمل ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی غل نہیں رکھتا، کوئی حسد، کوئی کینہ نہیں رکھتا کہ ان کے پاس اتنا ہے کیوں اتنا زیادہ ہے، ان کے ساتھ غل رکھ کر، حسد رکھ کر ان کے ساتھ برائی کرنا، کینہ کپٹ کچھ نہیں. بس ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں. میں ہر رات جب سونے جاتا ہوں تو اپنا دل صاف کرتا ہوں تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو
کسی کے معاملے میں رزق کی تقسیم، اپنے بھائی بہن ہو، اپنے رشتہ دار ہو، اپنے کلیگس ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے جس کو جتنا دیا اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور ان کو برکت کی، ان کے اہل میں، ان کے مال میں برکت کی دعا دینی چاہیے، نہ کہ یہ حسد کرتے بیٹھے کیوں ہم زیادہ ڈیزرونگ تھے، ہم کو ملنا چاہیے تھا، ہم کو نہیں ملا، ان کو مل گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر یہ نفس کے شوہ ہوتا، اور جو نفس کے شوہ میں پھنس گیا تو پھر وہ برباد ہو گیا، اور جو بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا. تو سبحان اللہ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے جو کامیاب ہو. اچھا، اب اس کے بعد اللہ فرماتا اور کس کے لیے ہے، بعد میں یہ مال فے میں بعد والوں میں کا بھی حصہ ہے، جو کیا کون سے لوگ ہیں یہ، والذین جاءوا من بعدہم، یعنی یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد، جو ان کے بعد آئے، جو اور بہت سے لوگ جو بعد میں آتے جائیں گے، تو مال فے میں ان کا بھی حصہ ہوگا. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر سکھا رہا. دیکھیے، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، جو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. آپ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ ہمیں تو معاف فرما، اور ہمارے دلوں میں ان مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے کوئی کینہ، کوئی دشمنی نہ ڈال جو ہم سے پہلے ایمان لا لیے. سبحان اللہ، جو ہم سے پہلے جو گزر گئے، جتنے بھی مومن جو گزر گئے، ان کے تعلق سے کوئی ہمارے دل میں جو ہے نا غل، نفرت، کینہ، کپٹ، دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت مہربانی کرنے والا ہے. یہ ان کی عاجزی کا بیان ہے کہ کتنے عاجز بعد کے لوگوں کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر بتا رہا ہے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے یہ لوگ دعا کریں گے، تو ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے ہمارے جو گزر گئے مسلمان بھائی بہن ان کے لیے، اور بہرحال یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اللہ آگے فرماتا ہے الم تر الی الذین نافقوا، اب یہاں پر وہ منافقین کا ذکر جو بنو نذیر کو جو ہے نا ایک شے دیے تھے، ایک بولے تھے، پرومپٹ کرے تھے کہ نہیں نکلنا، یہ منافقین اور یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے فرماتا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ان منافقوں کو کہ جو اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی بھائی تو تھے، رہتے تھے ایک جگہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے، یعنی یہ یہودیوں سے، بنو نذیر کے، کہ اگر تم جلاوطن کیے جاؤ گے، یعنی تم کو اگر مدینہ سے نکالا جائے گا تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے لوگ ہیں، یہ تو جھوٹے قسم کے لوگ ہیں. یہ لوگ کیا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے بڑے وفاداری کے دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں نکلنا. بنو نذیر کو اشکال رہے تھے یہ منافقین کہ ہرگز نہیں نکلنا، یا رک جانا، ہم تمہاری برابر مدد کریں گے، اور تم کو اگر نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے یہاں سے. اور پھر کیا کریں گے، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، یہ مسلمان تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم تمہاری مدد کریں گے. اور کیسا کہا تھا عبداللہ بن ابی نے، میرے پاس 2000 واریئرس ہے، ایک وہ بھی ایسے واریئرس جو جنگجو قسم کے ہیں، میں ان سے مدد کراؤں گا تمہاری. اور پھر غطفان کو بھی بولوں گا، اور پھر بنو قریظہ کو بھی بولوں گا کہ تمہاری مدد کریں گے. اب یہ سن کر ان لوگوں کو تھوڑی قوت ملی، طاقت ملی، تو سبحان اللہ ان لوگوں نے کیا کہلوایا بھجایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان لوگوں نے کہا کہ محمد جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں نکلیں گے. سبحان اللہ. اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ اکبر کرے، اور پھر ان کا محاصرہ کیا گیا. پھر کیا ہوا معاملہ، ان لوگوں نے کیا، اللہ فرماتا ہے
لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بافرد مدد بھی کر دیں تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. یہ ان کا رویہ ہے. یہ تو وعدے صرف باتیں، ہوائی باتیں ان لوگوں نے کیے. اگر واقع میں جنگ جب ہوگی تو یہ تو ڈیفینیٹلی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور جب ان کو نکالا جائے گا یہ لوگ یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، آئیں گے بھی نہیں، نکلیں گے بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ لوگ ہیں. یعنی یہ جو یہودی ہے یہ لوگ اتنے ڈرفوق قسم کے لوگ ہیں کہ بندوں سے ڈرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے. مسلمانوں کی ہیبت زیادہ ہے اور اللہ کی ہیبت ہے ہی نہیں، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ان کے. اور وجہ کیا ہے؟ بے عقل لوگ ہیں، سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ کیا وجہ ہے؟ یہ اور بات ہے کہ قلعے بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کے آڑ میں ہوں، بزدل قسم کے لوگ ہیں، آڑ کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے. اور یہ جو ہے نا یہودیوں کی یہ جو فطرت ہے وہ آج بھی ہے. ٹھیک ہے، آج بھی سیاسی لیولز پر بھی دیکھیے کبھی بھی یہ یہودی سامنے نہیں آتے، پیچھے بیٹھ کر، ٹھیک ہے، بیک کرٹین پر پیچھے سے ہی جو ہے نا باتیں کریں گے، لڑائیں گے، ایک مسلم کنٹری کو دوسری مسلم کنٹری سے لڑائیں گے. یہ ان کی فطرت ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ملے جلے ہیں، یعنی سب مل کر ایک زبردست ٹیم ہے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، یہ لوگ کوئی بھی نہیں آئے ہیلپ کرنے کے لیے. اب بنو نذیر کو جب جلا وطن کا ٹائم آیا بنو قریظہ آئے ہی نہیں، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے. تو یہ لوگ مسلمان تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو بہت جڑے ہوئے لوگ ہیں بھائی، ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں، مگر یہ ہوائی فائرنگ کرتے، صرف ہوائی باتیں کرتے. ان لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہی نہیں ہے جیسی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے. کس طرح سے یہ دین کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، مال دینے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ بہت دور ہے ان سے یہودیاں. یہ جو ہے نا ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اور یہ جو ہے نا وجہ کیا ہے؟ یہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے جیسا کہ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، یعنی بنو قینقاع کی طرح. کچھ عرصہ پہلے ہی، ٹھیک ہے، سیکنڈ ہجری میں ہی ہوا نا بنو قینقاع کو جب جلا وطن کا حکم کیا گیا، اسی طرح کے ہے، سملر ٹو دیم. یہ بنو قینقاع کی طرح ہی یہ بنو نذیر کے لوگ بھی ہے جنہوں نے اپنا کام کا وبال خود چکھ لیا. یعنی کہ بنو قینقاع کرے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا کس طرح بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روڈلی بات کرے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا قلعوں کا محاصرہ کرے، اور 15 دن کے اندر اندر ان لوگ کو جلا وطن کا حکم دیا گیا. اسی طرح سیم یہ لوگ بھی بنو نذیر بھی اپنے وبال اپنا چکے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، خنجر اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھے تھے، چکی پھینک کر مارنا چاہ رہے تھے، وبال چکھ رہے، اب مزہ چکھ رہے اپنے اعمال کا. اللہ فرماتا ہے کہ بنو قینقاع کی طرح ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اور اللہ فرماتا ہے کس کی طرح؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے شیطان. جیسے شیطان ہے نا انسان کا دشمن، کتنا کھلا دشمن ہے، پیچھے پڑ جاتا گناہ بولنے کے لیے، اتنے وسوسے ڈالتا، اتنا وہ کرتا، پھر اس کے بعد جب انسان کر بیٹھتا اس کے باتوں میں آ کر
تو وہ بولتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، بس میں وسوسہ ڈالا تھا، بس میں نے تو تم کو ٹیمپٹ کیا تھا، مزین کر کے بتایا تھا، گناہ مزین کر کے، بیوٹیفائی کر کے بتایا تھا، اب غلطی تو تمہاری ہے، تم خود بھگتو۔ بیچ چوراہے پر لا کر یہ اتنا بے وفا، یہ اتنا غدار، یہ ایسا ہے، یہ چھوڑ کر بھاگ جاتا اور کیا بولتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا، اگر یہ ڈرتا ہوتا تو اتنا فتنہ فساد نہیں مچاتا، اتنے گناہوں میں انسانوں کو پیچھا نہیں پکڑ کے رہتا یہ۔ تو سبحان اللہ، اس لیے ہم کو پتہ چلتا کہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے حملوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ ہر وہ کام جو شیطان جو ہے نا وہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں اس پر ابھارے، تو وہ شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے، شیطانی لشکروں سے اور شیطانی انسانوں سے بھی، ایسے فطرت کے انسان بھی ہمارے اطراف میں ہوتے جو بولتے کہ گناہ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا دیکھ لو، تھوڑا جو ہے نا موویز دیکھ لو، کوئی نہیں، تھوڑا زندگی، تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی کرنا، یہ کیا ہمیشہ دین دین ہمیشہ یہ کر کے رکھتے، اور پھر جب ہے نا اس کے باتوں میں آ کر ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر ہم ہے نا ویسے ہی پھر چلو کوئی بات نہیں بھائی، میں اتنے نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا، اتنے روزے تو رکھ لے رہا ہوں، کیا ہوتا ہے ایک آدھا گھنٹہ میں یہ تھوڑا دیکھ لوں، یہ سیریل دیکھ لوں، یہ ٹی وی دیکھ لوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر جب کر لیتے کیسی ریگریٹ ہوتی، کتنا نمازوں میں کوتاہی ہوتی، کتنا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے، پھر ہم دیکھیں۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا کہ کس طرح سے شیطان پھر اس کا ساتھی بنتا، اس کو بتاتے رہتا، ڈائریکشنز دیتے رہتا، اب جان دو یہ کرے نا، اب یہ بھی کر لو، اب یہ کرے نا، یہ بھی کر لو، اس طرح سے شیطان کے راستے کھل جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات بھی اللہ کی نافرمانی کا آئے ذہن میں، خیال آئے، فوری الرٹ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بچے سے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے، یہ تو بہت بڑا دھوکے باز، دغا باز، بے وفا ہے، دشمن ہے، دشمن کو دشمن ہی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن سے بتانے سے آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا، زیادہ ہوئی آپ کی آج کی کلاس کی ٹاپک کا زیادہ ہوا، مگر ضروری تھا یہ، کیونکہ کس طرح اس میں سبق بہت ہے، لیسنس ہمارے لیے ہے کہ چاہے کتنی بھی زیادہ وسیلے ہوں، ذرائع ہوں، مگر فائنلی اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے، اللہ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سبق ہم کو ملتا، اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، منافق قسم کے لوگ جو غلط کاموں کی طرف ہم کو لے کر جاتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، ایسے کمپنیز کے بیچ میں ہم ہرگز نہ رہیں، بلکہ اچھے دوست بنائیں جو ہم کو اللہ کی طرف قریب کریں، جو ہم کو ہمیشہ اللہ کی یاد دلائے، ایسے دوست، ایسی کمپنی ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور جو ہے نا جھوٹے وعدے کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے، کس طرح سے لوگوں کو اشکالے اور پھر پیچھے رہے۔ اور یہودی قسم کے لوگ کیسے ہوتے، یہ بیک آف دا وال، بیک آف دا کرٹین ہی وار کریں گے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ڈرفو قسم کے، بزدل قسم کے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ملتا فاتبروا یا اولی الابصار کے عبرت حاصل کرو اے بصیرت رکھنے والے، یعنی دیکھنے والے، دیکھ کر سیکھو کہ کسی یہ جو کتنا بھی، کوئی کتنا بھی جو ہے نا سپر پاور کنٹری بن جائے، کتنا بھی اس کے پاس جو ہے نا نیوکلیئر ایٹامک وہ ہو، ہر قسم کی جو ہے نا ذرائع ہو، تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب اللہ کی قدر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جو بنا کر رکھے نا وہ تباہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھے لیسنس، ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی سیکھے اور قرآن کے ذریعے سے ہم کو عبرتیں، نصیحتیں لینا چاہیے، اللہ کرے کہ وہ ہمارے حق میں ہو، اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے، اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے خبر میں ہمارا ساتھی بنے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔